عبید صدیقی ہمارے زمانے کے بہت اہم شاعر ہیں. آج ریختہ کے اسٹوڈیو میں ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے کچھ گفتگو کریں گے ہم شاعری، ان کی اپنی شاعری کے بارے میں اور آج کے زمانے میں جو شعر کہے جا رہے ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں، اس کے بارے میں. عبید صدیقی سن 80 کے آس پاس جو نسل آئی تھی شاعروں کی، اس کے بہت اہم نام ہیں اور ان کا تعلق میرٹھ سے ہے. میرٹھ کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اعلیٰ تعلیم حاصل کی. وہاں سے پھر وہ آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت کے سلسلے میں پہلی ان کی جو تقرری تھی وہ ریڈیو کشمیر میں ہوئی، شری نگر میں رہے. اس کے بعد پھر وہ لندن گئے، BBC کی اردو سروس سے وابستہ رہے تقریباً 15 سال. اس کے بعد پھر اپنے وطن آ گئے اور یہاں NDTV سے ان کا تعلق رہا. اور آج کل وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ماس کمیونیکیشن ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں. تو شاعری اور صحافت یہ دو ایک مرکز ہیں جو ان کی زندگی میں بنیادی محوروں کی طرح رہے ہیں. صحافت ان کا زندگی سے اور زندگی کو، دنیا کو سمجھنے کی کوششوں کا ایک سلسلہ ہے. شاعری ان کا کار وجود ہے، اپنے آپ کو اور دنیا کو سمجھنے اور اس کا اظہار کرنے کا ذریعہ ہے. تو عبید صاحب، آپ کا استقبال ہے ہمارے اسٹوڈیو میں. تو شاعری کا سلسلہ تو آپ کا میرٹھ سے ہی شروع ہو گیا تھا اور وہاں جو پرانے اساتذہ تھے شاعری کے ان سے بھی تعلق آپ کا رہا. تو یہ ذرا سے ہم کو بتائیں کہ یہ جو پہلا بیج شاعری کا جو آپ کے خاک وجود میں پڑا، وہ کیا تھا وہ سلسلہ؟ اصل میں میرٹھ جو ہے وہ ایک روایتی، جیسا آپ جانتے ہیں، شہر ہے اور وہاں نوچندی کا ایک میلہ ہوتا ہے، اس میں بہت بڑا مشاعرہ ہوتا ہے. تو میں بچپن میں اس مشاعرے میں شرکت کے لیے جاتا تھا. پھر فیض عام انٹر کالج میں جب میں گیا تو فیض عام میں بھی ایک چھوٹا سا مشاعرہ ہر سال ہوتا تھا اور اس میں طلباء جو تھے وہ بھی شعر سناتے تھے. عام طور پہ وہ دوسروں کے لکھے ہوئے شعر پڑھتے تھے. اور فیض عام انٹر کالج میں حفیظ میرٹھی صاحب جو تھے وہ کلرک تھے اور مشاعروں کے تو بہت مقبول شاعر تھے اور اچھے شاعر تھے. تو انہی دنوں پھر یہ ہوا کہ وہاں سے شعر کہنے کی تحریک ملی. خود میرے خاندان کے اندر بعض لوگ ایسے تھے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، کہ جو شعر گوئی سے تعلق تھا، جن کا شعر کہتے تھے. تو ان سے بھی تحریک ملی اور پھر میں نے شعر کہنا شروع کیے. اور ایک دن شرماتے میں گیا ان کے پاس، حفیظ میرٹھی صاحب کے پاس. ان کو میں نے اپنی غزل دی تو پھر ان سے میں اصلاح لینی میں نے شروع کی. اور بعد میں ایک اور وہاں شاعر تھے انجم جمالی مرحوم، وہ بھی بہت استاد تھے اور اچھے شاعر تھے. تو ان سے رابطے میں آیا تو ان سے بھی میں نے اصلاح لی، وہ بھی اصلاحات کرتے رہے. شاعری کا باقاعدہ سلسلہ تو علی گڑھ، ہاں یہی کہ وہاں جانے کے بعد اس میں تبدیلی آ گئی، اس میں رخ مڑ گیا. کیونکہ میرٹھ میں جب تک شاعری کی میں نے تو وہاں یہ ضرور تھا کہ میں نئی شاعری سے واقف تھا، کیونکہ انجم جمالی جو تھے وہ نئی شاعری پڑھتے تھے اور وہ اکیلے آدمی تھے پورے شہر میں جن کے پاس شبخون آتا تھا. تو شبخون میں نے ان سے لے کر ہی، مستعار لے کر ہی پڑھنا شروع کیا. تو جب میں علی گڑھ پہنچا تو نئے شاعروں سے، نئی شاعری سے تو واقف تھا، لیکن میرٹھ کے قیام کے دوران لب و لہجے کے اعتبار سے جو شاعری کرتا تھا وہ ظاہر ہے کہ روایتی قسم کی ہوتی تھی. ہاں تو اس میں پھر علی گڑھ میں اس زمانے میں، علی گڑھ میں تو بہت اچھا مجھے ایک گروہ مل گیا شاعروں کا، جس میں جو شہریار مرحوم کے شاگرد تھے وہ زیادہ تر، بیشتر، اور ان کا ایک حلقہ تھا، اس سے تعلق رکھتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ جانے کے بہت کچھ کمی عرصے کے بعد، میرا خیال ہے
سال 6 مہینے کے اندر اندر میں بھی اس حلقے میں شامل ہو گیا، اور میں نے پھر ظاہر ہے کہ شاعری یہ سن 75 کے آس پاس کا جو زمانہ تھا، اس میں کافی ہلچل تھی اس زمانے میں ہمارے یہاں ادبی منظرنامے پہ. ایک طرف تو ترقی پسندی کا سلسلہ تھا، دوسری طرف جدید جو شعراء تھے، تو خاص طور پہ اس میں ظفر اقبال اور ساقی فاروقی، احمد مشتاق پاکستانی جو شاعر تھے، پھر یہاں شہریار اور محمد علوی اور عادل منصوری. تو اس میں کہاں کس طرف زیادہ رجحان رہا؟ میں نے جو ہے جیسا میں نے عرض کیا کہ علی گڑھ جانے کے بعد پہلی بار نئی شاعری پڑھی، باضابطہ طور پہ نئی شاعری پڑھی، اور اس میں جن شاعروں سے میں بہت متاثر ہوا، اس میں سر فہرست جو نام ہے ظاہر ہے کہ ناصر کاظمی کا ہے. تو ناصر نے میرے اوپر بہت اثر کیا، اور میں نے اب شاعری دوبارہ شعر کہنا شروع کیا ہے، بیچ میں ایک وقفہ سا آ گیا تھا جس میں شعر گوئی میں نے بند کر دی تھی. تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو میری غزلوں کا اسلوب ہے وہ دیکھیں تو جس طرح سے ناصر کاظمی کے ہاں تراکیب سازی وغیرہ پر زور نہیں تھا، بلکہ سادگی پر زور تھا اور سہل ممتنع پر زور تھا، تو میرے ہاں بھی اسی انداز سے سادگی ہے شعروں کے اندر. میں بھی تراکیب سازی وغیرہ نہیں کرتا ہوں. اس زمانے میں جب میں 75 میں جب آپ بات کہہ رہے ہیں تو اس وقت ایسا تھا کہ اس میں اس طرح کے شعر ہوتے تھے، لیکن اب نہیں ہوتے، اور بہت فطری طور پہ میں شعر کہتا ہوں وہ اس کے لیے کسی طرح کا مجھے یعنی ایفرٹ بھی نہیں کرنی. ہم یہاں بتا دیں کہ عبید صدیقی صاحب نے اپنا مجموعہ بہت تاخیر سے چھپایا، چند برس پہلے، 2-3 برس پہلے ان کا مجموعہ رنگ ہوا میں پھیل رہا ہے کہ عنوان سے شائع ہوا تھا. علی گڑھ کے بعد جو بہت اہم زمانہ آپ کے شعر گوئی کا رہا ہے وہ کشمیر، سری نگر کا رہا ہے، اور لندن میں جانے کے بعد پھر وہ سلسلہ برقرار رہا. تو اس زمانے میں عشق جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت محوری تجربہ تھا، اور اس کے مختلف رنگ اس میں ظاہر ہوتے ہیں. تو وہ ایک اس کے بعد پھر دنیا سے ٹکراؤ اور جو آج کے اقدار کے مسائل ہیں اور انسان کی جو زندگی ہے اس میں جو ایک زوال آمادگی ہے، جو کوالٹی آف لائف ہے اس کا ختم ہونا، سیاست کے جو معاملات ہیں وہ بھی بعد میں آئے، لیکن وہ عشق والا معاملہ جو تھا. یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل درست کہہ رہے ہیں. سری نگر کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں جو شعر میں نے کہے وہ بنیادی طور کے اوپر اگر کہا جائے تو اردو کی وہی جو شعری روایت ہے، ہماری عشق یا شاعری کی روایت ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اور زیادہ تر شعر جو تھے اسی طرح کے ہوتے تھے. اس میں کچھ کشمیر کی شاید آب و ہوا کا اور فضا کا بھی عمل دخل رہا ہوگا، جس کے بارے میں میں پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال وہ شاعری آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی تھی. اس زمانے میں اس زمانے میں جیسے اب اگر دیکھیے مجھے وہ غزل کے کچھ شعر یاد آ جائیں تو میں آپ کو سنا دوں، وہ غزل سنا دوں. جینا سہل کیا ہے ایسے ہم دونوں نے، جینا سہل کیا ہے ایسے ہم دونوں نے، تھوڑا تھوڑا بانٹ لیا ہے غم دونوں نے، پہلے بخشی دونوں نے آنکھوں کو زباں، رفتہ رفتہ باتیں کر دیں کم دونوں نے. یا اس میں ایک شعر تھا کہ سنتے ہیں وہ پیڑ خزاں کی عزت پر ہے، چھاؤں میں جس کی لیا تھا ایک دن دم دونوں نے، دیر تک اس کی حالت پر افسوس کیا، دیر تک اس کی حالت پر افسوس کیا، وحشی ہوا کا دیکھا جب جب رم دونوں نے. تو اس طرح کی غزلیں میں نے کہی تھی بہت. اس زمانے میں ایک اور تھا کہ میں نے شب کی ردیف میں غزلیں کہی تھیں، جن میں بہر ایک تھی اور قافیے بدلتے رہتے تھے، ردیف وہی رہتی تھی. انفارچونیٹلی وہ جس ڈائری کے اندر وہ غزلیں لکھی ہوئی تھیں وہ کہیں تلف ہو گئی. اب اس میں سے کچھ غزلیں چھپی تھیں وہ تو ہیں، اور کچھ شعر مجھے یاد ہیں، لیکن وہ غزلیں جو تھیں وہ زیادہ تر جو تھی اس میں موضوعات وہی تھے جو آپ بتا رہے ہیں عشقیہ.
وہاں لندن میں جو شاعری آپ کی ہے وہ ایک سیریز ہے پوری غزلوں کی، جس میں ایک عشق کے ساتھ ساتھ وجودی مسائل بھی آئے ہیں، اور تھوڑی سی اس میں محزونی اور ایک بحران سے نبردآزمہ ہونے کا ایک تجربہ بھی، جیسے وہ ہے کہ وہ اب بہت عرصہ لگا ہے. ہاں پیرہن کو چاک کرنے، آزاد کا ادراک کرنے میں بہت عرصہ لگا ہے پیرہن کو چاک کرنے میں. دیکھیے دو باتیں میں کہوں گا کہ ایک تو اس زمانے کا جس دور میں میں لندن گیا تھا، میں وہاں 88 کے اندر گیا تھا، وہ بڑا عہد ساز اور تاریخ ساز دور ہے پوری دنیا کے لیے. اور جب اب سے 150 سال کے بعد دنیا کی تاریخ جو ہے وہ اس پر نظر ڈالی جائے گی تو شاید اتنے سارے بڑے واقعات ایک ساتھ کسی بھی زمانے میں پیش نہیں آئے جیسے اس زمانے میں پیش آئے. اب اس میں سوویت یونین کے بکھراؤ سے لے کر اور ایران کے انقلاب سے لے کر افغانستان تک اور خود ہندوستان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آئیں، جس میں بابری مسجد کا انہدام وغیرہ شامل تھا. تو وہ ایک تلاطم خیز ایک زمانہ تھا، دور تھا، عہد تھا تاریخ کا. اور چونکہ میں BBC میں کام کرتا تھا تو اس کا میں ایک حصہ بن گیا تھا ان تبدیلیوں کو قریب سے دیکھنے کا. تو اس زمانے میں میری شاعری کو اس سے زک بھی پہنچی، نقصان بھی پہنچا، کیونکہ میرے یہاں یہ ہو گیا کہ شاعری کن چیزوں پہ کی جائے. کیا یہ جو عشق کا تجربہ ہے، یہ ہے اس کے اوپر جو بہت ذاتی ہے، پرسنل ہے، یہ اہمیت رکھتا ہے، یا پھر یہ جو کچھ ہمارے چاروں طرف ہو رہا ہے یہ زیادہ اہم ہے. اس کشمکش میں یہ ہوا کہ پھر ایک وقفہ آ گیا جہاں خاموشی، بہت کم میں نے شاعری کی، تقریباً بند کر دی شاعری. وہ زمانہ آ گیا. لیکن اس کے بعد پھر اچانک جیسا یہ 2009 میں اچانک ایک دفعہ پھر وہ کہنا چاہیے جیسے چشمہ ہو ابلنا شروع ہو جائے، تو وہ ابلنا شروع ہوا. اور پھر وہ سال بھر کے اندر 2010 میں نے مجموعہ چھپوایا ہے. تو اسی لیے اس مجموعے میں نے جو اپنا پرانا کلام تھا اس کا تو انتخاب دیا، اس کو میں نے مجموعے کی شکل میں پھر نہیں کیا کتاب کے آخر میں، اور جو نئی شاعری تھی اس کو پھر میں نے پہلے رکھا کیونکہ وہ بہت بدلی ہوئی ہے، تبدیل ہوئی بھی. بالکل تبدیل شدہ آہنگ اور اس میں معاملات کنسرنس جو ہیں وہ مختلف نظر آتے ہیں. اور یہ بات بھی جیسے کہ آپ نے خود بتائی اور ہم نے دیکھا بھی کہ ایک بہت عجیب قریب سا ایک جیسے کہتے ہیں کہ ڈیوائن میڈنس سی ہوتی ہے کہ آدمی روز 2-3 غزلیں کہہ رہا ہے، اور تو کئی مہینے مسلسل وہ سلسلہ رہا. تو وہ جو مجموعے میں ہمیں نظر آتا ہے. ابھی میں ایک بات اور اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ BBC اردو سروس سے وابستگی کے دوران عبید صاحب جو تھے، ان کا جو پروگرام تھا سیربین، جو بہت مشہور پروگرام ہے حالات حاضرہ کا، تو یہ اس کے بہت شاندار پیشکش ان کی تھی اور سارے بر صغیر میں ان کو بہت زبردست مقبولیت بھی حاصل ہوئی. اس کے بعد انہوں نے یہاں ہندوستان آنے کے بعد ETV اردو میں ہمارے مسائل کے نام سے ایک انٹرویو بیس پروگرام شروع کیا تھا، جس کے تقریباً 100 ایپیسوڈ نشر کیے گئے، اس سے بھی زیادہ 100 سے زیادہ 200-250 تھے. تو وہ ایک طرح کا ان کے ہاں جو اپنے سیاسی اور سماجی اور ثقافتی معاملات تھے ان سے وابستگی، گہری وابستگی، اور اس کا میرے خیال سے شعر پر بہت. دیکھیے ایسا ہے کہ ہمارے یہاں اردو کے اندر اس وقت بھی شاعری ہو رہی ہے، لیکن پوسٹ لبرلائزیشن جو تبدیلیاں آئی ہیں، اکنامک لبرلائزیشن کے بعد جو تبدیلیاں آئی ہیں، یا خود ہندوستان کے اندر جو سیاسی تبدیلیاں پچھلے 20 سال میں رونما ہوئی ہیں، ان کے اوپر شعر جو ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے شعر کہنے کی کوشش کی ہو یا وہ ان کا کنسرن رہا ہو. میرے وہ کنسرنس ہیں، اور وہ یہ جو میں نے نئی شاعری کی ہے اس میں جگہ جگہ اس کا اظہار ہوتا ہے. وہ اس طرح کے اب مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، موٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کھنکتے ہیں مگر چلتے نہیں ہیں.
تنکتے ہیں مگر چلتے نہیں ہیں. یہ سکے کون جاری کر رہا ہے. ہاں. اب یہ پیورلی انفلیشن کے اوپر ہے شعر. جو میرے ہاں میرا کنسرن تھا شاید انفلیشن رہا ہوگا. اب یہ شعر کے مطلب کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے جب شعر کہا تو میرے دماغ میں اس وقت جو ہے وہ یہ تھا کہ کس طریقے سے جو ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور تو یہ اس طرح کے شعر جو ہیں آپ کو اس مجموعے کے اندر بہت مل جائیں گے. اب اس میں آپ کو اس سلسلے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں ایک زمانے تک یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ جو سماجی مسائل ہیں اور سیاسی مسائل ہیں یا اقتصادی مسائل ہیں وہ ان کو شاعری میں برتنا، شاعری سے ہاتھ دھونا ہے. تو یہ ایک بہت شدت سے اس بات پر اصرار کیا گیا، اور ایک طرف ترقی پسندی کے حامی لوگ جو تھے جن کے ہاں سماجی اور سیاسی معاملات زیادہ حاوی تھے، تو اس کے بیچ میں اپنے جو کنسرنس ہیں، جو سروکار ہیں، ان کو مرکز میں رکھتے ہوئے تو ان کو شعر کی صورت دینے، تو میرے خیال سے یہ ایک چیلنج. دیکھیے ایسا ہے، میری اردو شاعری کے بارے میں میری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ اردو شاعری کے جو موضوعات تھے ان کا دائرہ ایک بہت طویل عرصے تک بہت محدود رہا. مثلا یہ ہے کہ محبوب کے سراپے سے متعلق شعر، تو ہوتا کیا تھا کہ موضوعات مثلا قمر ایک موضوع ہے. اب قمر پہ ہی شعر کہا جائے گا، ہر شاعر اپنے طور پہ قمر پہ شعر کہنے کی کوشش کرے گا. بال ہیں، زلفیں ہیں، آنکھ ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو ایک یہ آپ کو تمام شاعروں کا کلام رکھ کے آپ سامنے دیکھیے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک دائرہ ہے جس کے اندر گھوم رہے ہیں. یہی اسی طرح کی کچھ حرکت جو تھی جدیدیوں نے ہمارے یہاں کی کہ وہ ایک دائرے کے اندر وہ گھومنا انہوں نے شروع کیا. اور جہاں تک ترقی پسندوں کا تعلق ہے، ان کی جو بنیادی خرابی تھی اور غلطی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس بات یہ تو صحیح ہے کہ شاعری یا ادب جو ہے وہ سماج سے یا سماجی جو صورتحال ہے اس سے کٹ کر وجود میں آ ہی نہیں سکتا، لیکن انہوں نے ادب کو نعرہ جہاں جہاں بنانے کی کوشش کی اس میں وہ ناکام ہو گئے. ترقی پسندوں کے اندر تمام شاعر یا تمام لکھنے والے ایسے نہیں ہیں. اب ظاہر ہے کہ فیض بھی ترقی پسند شاعر تھے، تو فیض ایک کامیاب شاعر تھے اور مخدوم تھے، فیض تھے یا مجروح تھے مثال کے طور کے اوپر. تو انہوں نے وہ کی شاعری، اسی طرح کی شاعری کی، لیکن وہ ادب بھی ہے اور شاعری بھی ہے، اور دوسری طرف ان کے ہاں جو سماجی سروکار ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو ان دنوں اب شاعری کا کتنا حصہ اس وقت آپ کے مصروفیات میں شاعری پر کتنی توجہ ہے؟ اب تو شاعری کے لیے یہ ہے کہ میرے پاس وقت ملتا ہے مجھے شعر کہنے کے لیے، اور ادھر تبدیلی کچھ اس طرح کی آئی ہے کہ مثلا رات میں آنکھ کھل گئی اور ایک 10-15 منٹ کے اندر ایک 4-5 شعر میرے ہو گئے غزل. تو میں اپنے سرہانے ایک ڈائری رکھتا ہوں جو ساتھ یہاں لایا بھی ہوں، تو میں اسی وقت وہ اس کے اندر شعر لکھ لیتا ہوں اور وہ پھر بعد میں فیئر ویئر ان کو کرتا ہوں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں گھر سے چلتا ہوں دفتر جانے کے لیے تو اس میں تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے، اور اچانک میں کوئی مصرع آ گیا اور میں جب تک وہاں دفتر پہنچتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ 5-6 شعر جو ہیں وہ میں نے کہہ لیے ہیں. تو اس طرح سے شعر ہوتے ہیں. یہ سلسلہ بیچ میں بالکل بند ہو گیا تھا. تو ہم توقع کریں کہ بہت جلد ایک بہت اچھا دوسرا مجموعہ ہے، میں انشاءاللہ شائع کروں گا جلدی. آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں تشریف لانے کا اور ہم سے بات کرنے کا. پھر آئندہ کسی موقع سے یہ گفتگو پھر جاری رہے گی. تب تک کے لیے رخصت. اللہ حافظ.